السلام علیکم، میں ہوں صفدر علی حیدری اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل حیدری آن لائن پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ سے اپنی دل کی باتیں کرنے کا دل کرتا ہے۔ میں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، اپنے لکھنے کے بارے میں۔ تو میں نے لکھنا تب شروع کیا جب میں اسٹوڈنٹ تھا، بچوں کے رسائل میں لکھا۔ اس کے بعد پھر گیپ آیا، پھر میں نے کوئی 2003 سے کالم نگاری شروع کی، اس کے بعد پھر گیپ آیا، پھر 2013 سے شروع کی، پھر 17 تک مسلسل لکھا، بلکہ 14 تک، اور اس کے بعد 15 تک لکھا، 13 سے 15 تک کالم لکھے، سینکڑوں کی تعداد میں کہانیاں لکھیں، لیکن پھر 3-4 سال کا گیپ آیا اور میں کچھ بھی نہیں لکھ پایا۔ میں کچھ ذہنی امراض کا شکار ہو گیا تھا، نفسیاتی عوارض کا۔ تو 2017 میں نے پھر دوبارہ لکھنا شروع کیا، دعا مانگی۔ تو یہ 27 ماہ رمضان تھا، شب قدر، جس میں کہا جاتا ہے کہ شب قدر ہے۔ تو میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے لکھنے کی توفیق دے، اور پھر پچھلے 4 سال میں نے سینکڑوں کہانیاں لکھی، جبکہ اس سے پچھلے 4 سالوں میں ایک لفظ بھی نہیں، ایک جملہ بھی نہیں لکھ پایا تھا۔ بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہمارے لفظ بھی، ہمارے بول بھی، ہمارے اعمال بھی، یہ حساب ان کا ہوگا، ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اور ہم جو لفظ لکھتے ہیں وہ بھی ہمیں وہاں سے ودیت ہوتے ہیں، ہمیں سوچ سمجھ کر لکھنے چاہیے، اچھے لفظ لکھنے چاہیے، کیونکہ یہ تحریری ریکارڈ ہوتا ہے جو کہ جمع ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے، اور ہمارے نامہ اعمال کو بھی یہ لکھا جائے گا۔ بات یہ ہے، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں غلام ابن غلام ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ سے جڑیں، اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ میں اس صلاحیت کو، اگر میرے اندر کچھ ہے تو مجھے توفیق دے کہ میں اس میں برکت ہو، اس میں تاثیر ہو، میں اسے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کروں گا۔ آپ کا قلم معاشرے کی امانت ہے، آپ معاشرے کو جگانے کے لیے ہیں۔ آپ کے قلم سے اخلاقی باتوں کا ظہور ہونا چاہیے۔ آپ کے قلم سے جو باتیں صفحہ کرتاس پر سپرد قلم ہوں وہ اخلاقی ہونی چاہیے۔ ان کو پڑھ کر انسان جو ہے نا وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اسے برے کام چھوڑ دے۔ یعنی آپ ایک وائز نہیں ہیں، ایک یوں سمجھیں کہ خطیب بھی نہیں ہیں، مبلغ بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو، معاشرے میں اچھائی کا رواج ہو، اچھی چیزیں فروغ پائیں، اور پھر یہ اچھی چیزیں ہمارے قلم سے صرف نہ نکلیں بلکہ ہم خود بھی ان پر عمل کریں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ اچھی بات یہ ہے کہ اچھی باتوں پر عمل کیا جائے۔ تو میں آپ سب کو جو کہ لکھنے والے ہیں یہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لفظوں میں برکت اور تاثیر دے۔ یہ جو علم و فن کا یہ ایک سلسلہ ہے، اس میں کاوش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور میں نے اپنے اس چینل کو زیادہ تر اپنی کہانیوں اور دوسروں کی کہانیوں کے لیے مختص کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ان کے لیے میں دوسروں کی کہانیاں بھی پیش کروں گا۔ تو بس میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ دعا کے ساتھ جڑے رہیے، فطرت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، جیسے ہے کہ پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو آپ امید بہار رکھیں، جڑے رہیں لفظوں کے ذریعے اپنے جذبات کا اس طرح اظہار کیجیے کہ دوسروں پر اثر ہو اور مثبت اثر ہو۔ اور یہ لکھنا جو ہے یہ ایک ہر کام ایک عبادت بن جاتا ہے جب آپ اسے اچھے نیت سے کرتے ہیں، اچھے ارادے سے کرتے ہیں، اچھے کام کے لیے کرتے ہیں، اچھی سوچ سے کرتے ہیں، اچھائی کے لیے کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے ایک توشہ آخرت ہوتا ہے، آپ کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے، باقیات و صالحات بن جاتا ہے۔ تو اپنے جتنے بھی لکھنے والے ہیں ان سے کہوں گا کہ خدا را لکھنے کے لیے جب آپ کے پاس قلم ہو تو آپ یہ سوچ کر لکھیے گا کہ یہ بیٹیاں بھی پڑھیں گی، بچے بھی پڑھیں گے، آپ کے بڑے بھی پڑھیں گے۔ تو آپ نے ایسی تحریر لکھنی ہے کہ جسے پڑھ کر ایمان تازہ ہو جائے، جسے پڑھ کر انسان ایک لمحے کے لیے تو جھنجھلا اٹھے، یعنی جھنجھوڑ دے اس کو کہ اس نے یہ کر کیا رہا ہے وہ، اور پھر وہ اپنی اصلاح کے لیے ایک قدم اٹھائے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بزرگ وضو کر رہے تھے کہ 2 بچے آئے، انہوں نے کہا ہمارا آپس میں مقابلہ ہے کہ دیکھیں ہم میں سے کون زیادہ اچھا وضو کرتا ہے، تو آپ فیصلہ کیجیے، ہم آپ کو جج بناتے ہیں۔ پھر ان دونوں نے باری باری وضو کیا، تو جب بوڑھے نے دیکھا تو کہا نبی زادو تم دونوں صحیح وضو کر رہے ہو، آج مجھے پتا چلا کہ میں خود غلط وضو کیا کرتا تھا۔ تو یہ ہے سمجھانے کا طریقہ، سمجھانے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے۔ تو ہم ان کہانیوں سے، اپنی کہانیوں سے، تحریروں سے لوگوں کو کچھ سمجھاتے ہیں، کچھ باتیں، اگر کسی ایک کی بھی اصلاح ہو جائے تو ہماری آخرت کے لیے بہت ہے، ہماری جو سمجھے کہ اس سے بخشش ہو جائے گی۔ تو میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ آپ لکھیے، خوب لکھیے، اچھا لکھیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور ہمسایوں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔